محمد 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 رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 184۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الناس الجنت قال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور حسن اخلاق۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ قرآن کریم میں تقوی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں، یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں، یا آگے نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقوی ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقوی اس بات کا نام ہے کہ جب وہ دیکھے کہ میں گناہ میں پڑتا ہوں تو دعا اور تدبیر سے کام لیوے، ورنہ نادان ہوگا۔ متقی در حقیقت وہ ہے کہ جہاں تک اس کی قدرت اور طاقت ہے وہ تدبیر اور تجویز سے کام لیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے رمضان میں تقوی کا سبق یوں ملتا ہے، سخت سے سخت ضرورتیں بھی جو بقائے نفس اور بقائے نسل کے لیے ضروری ہیں ان کو بھی روکنا پڑتا ہے۔ بقائے نفس کے لیے کھانا پینا ضروری چیزیں ہیں اور بقائے نسل کے لیے بیوی سے تعلق ایک ضروری شے ہے، مگر رمضان میں کچھ عرصے کے لیے یعنی دن بھر ان ضرورتوں کو خدا کی رضامندی کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سبق سکھایا ہے کہ جب انسان بڑی ضروری خواہشوں اور ضرورتوں کو ترک کرنے کا عادی ہوگا تو غیر ضروری کے چھوڑنے میں اس کو کیسی سہولت ہوگی۔ غرض رمضان شریف ایک ایسا مہینہ تھا جو انسان کو تقوی، طہارت، خدا ترسی، صبر و استقلال، اپنی خواہشوں پر غلبہ، فتح مندی کی تعلیم عملی طور پر دیتا تھا۔ باوجود اس قدر اسباب اور سہولتوں کے میسر آ جانے پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نہیں کرتا اور منافع اٹھانے کی سعی میں نہیں لگتا تو اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رمضان شریف کے مہینے کی بڑی بھاری تعلیم یہ ہے کہ کیسی ہی شدید ضرورتیں کیوں نہ ہو مگر خدا کا ماننے والا خدا ہی کی رضامندی کے لیے ان سب پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن شریف روزے کی اصل حقیقت اور فلسفی کی طرف خود اشارہ فرماتا اور کہتا ہے روزہ تمہارے لیے اس واسطے ہے کہ تقوی سیکھنے کی تم کو عادت پڑ جائے،
ایک روزہ دار خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک وقت ترک کرتا ہے جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اور ان کے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، صرف اس لیے کہ اس وقت میرے مولا کی اجازت نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہی شخص ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جن کی شریعت نے مطلق اجازت نہیں دی، اور وہ حرام کھاوے پیوے اور بدکاری اور شہوت کو پورا کرے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے فرمایا، جو تقوی کی لہریں تمہارے دلوں میں موجزن ہیں وہ خدا تعالیٰ تک پہنچتی اور خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کو جذب کرنے والی ہیں، پس تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی عمارت استوار کرو اور خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی رحمتوں کے وارث بنو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر انسان تقوی اختیار کرے اور خدا کی طرف اس کے پیار کو حاصل کرنے کا سفر شروع کر دے تو اس سفر کے آداب کا نام تقوی ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان ایک پیارے کا دل جیتنا چاہتا ہے اور ہر وقت اس بات پر نگران رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے یہ مجھ سے ناراض ہو جائے جو اس کو بری لگے۔ یہ خوف ہی دراصل تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب بعض چیزوں سے بچنا ہے، اور عرف عام میں اس کا ترجمہ خدا کا خوف کیا جاتا ہے۔ خوف کن معنوں میں؟ تقوی سے مراد یہ خوف ہے کہ میں ان باتوں سے بچوں جن باتوں سے مجھے اپنے محبوب کی ناراضگی دیکھنی پڑے اور وہ مجھ سے خفا ہو جائے۔ یہ ایک منفی طاقت ہے جو مثبت نتائج پیدا کرتی ہے۔ تقوی بظاہر ایک منفی طاقت ہے، بچنے کا نام ہے، اور بچنے سے مراد جیسا کہ آپ سفر پر جا رہے ہوں تو ٹھوکروں سے بچنا، راہزنوں سے بچنا، کئی قسم کے اتفاقی حادثات اور نقصانات سے بچنا، یہ سارے بچنے کے مفہوم اس میں داخل ہیں جو منفی پہلو رکھتے ہیں، لیکن ان کا مثبت نتیجہ ہے وہ جان، مال، عزت اور خوشیوں کی حفاظت ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو تقوی پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے جو خود بھی تقوی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی طرف دوڑ کر آتا ہے جو کم از کم خود چل کر اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقوی کے حصول کے لیے ان کوششوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوششوں میں ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو بنایا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے انعاموں کے حصول کے لیے جو حقیقی کوشش کرتا ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اسے نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ بس جنہوں نے گزشتہ سال کے رمضان میں اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا کیں، جو تقوی حاصل کیا، جو تقوی کے معیار اپنی زندگیوں کے حصے بنا لیے، وہ تو خوش قسمت لوگ ہیں، اور اب ان کے قدم آگے بڑھنے چاہیے۔ اور جو بھلا بیٹھے یا جنہوں نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، ان کو سوچنا چاہیے کہ روزے ہمیں کیا فائدے دے رہے ہیں۔ اگر کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ خدا کی رضا کا حصول اپنا مقصد بناتے ہوئے اس رمضان میں سے گزریں، اور ہمارے روزے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں اور تقوی میں بڑھانے والے ہوں۔ خدا کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہو جو مستقل ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے اور ہمیں ہر آن تقوی میں بڑھانے والی رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔